امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مسئلہ کشمیر حل کرنے کی خواہش کا اظہار کر دیا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر ایک پوسٹ میں لکھا، کشمیر کے مسئلے کے حل تک پہنچنے کے لیے دونوں ملکوں کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ پاکستان اور بھارت کی مضبوط ثابت قدم قیادت پر بے حد فخر ہے۔ پاکستان اور بھارت نے دانش مندی، ہمت اور بصیرت سے صورتحال کو سمجھا۔ اس تنازع میں لاکھوں معصوم لوگ مارے جا سکتے تھے۔ فخر ہے امریکہ تاریخی اور جرأت مندانہ فیصلے تک پہنچنے میں مدد کر سکا۔ پاکستان کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پاک بھارت کشیدگی پر بیان کا خیر مقدم۔ ٹرمپ کی جموں و کشمیر تنازع کے حل کی کوششوں پر آمادگی کا اظہار۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ حالیہ جنگ بندی مفاہمت میں امریکہ کی تعمیری کردار کو سراہتے ہیں۔ جموں و کشمیر تنازع کا تصفیہ سلامتی کونسل کے متعلقہ قراردادوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ کشمیریوں کو خود ارادیت کا ناقابل تنسیق حق ملنا چاہیے۔ پاکستان خطے میں امن، سلامتی اور خوشحالی کو فروغ دینے کی کوششوں کے لیے پرعزم ہے۔ دشمن کو تاریخی شکست دینے پر پوری قوم ایک ہو گئی۔ آپریشن بنیان المرصوص کی شاندار کامیابی پر ملک بھر میں جشن، مٹھائیاں تقسیم۔ لاہور، بہاولپور، اوکاڑہ، اسلام آباد، کراچی، پشاور، کوئٹہ سمیت مختلف شہروں میں جلد سے جلوس اور ریلیاں۔ شہر شہر، گلی گلی پاک فوج سے بھرپور یکجہتی کا اظہار۔ کراچی سے کشمیر تک پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگ گئے۔ عوام کا پاک فوج کے ساتھ کھڑے رہنے کے عزم کا اعادہ۔ بھارت کے خلاف عظیم فتح پر یوم تشکر۔ بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے اور آپریشن بنیان المرصوص کی کامیابی پر ملک بھر میں یوم تشکر منایا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے بیان میں کہا کہ ہم اس کامیابی پر اللہ کے شکر گزار ہیں۔ یہ دن افواج پاکستان کی بہادری کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے۔ دشمن کی جارحیت کے باوجود پاکستان نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، لیکن مکمل تیاری کے ساتھ دفاع کو یقینی بنایا۔ شہداء اور غازیوں کے لیے خصوصی دعائیں کریں۔ افواج پاکستان نے دشمن کی توپوں کو ایسے خاموش کیا کہ تاریخ یاد رکھے گی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سمیت اپنے ہر افسر اور جوان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ہم نے دشمن کے ساتھ وہی کیا جو ایک باوقار قوم کو زیب دیتا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر آج شام 7:15 بجے اہم پریس کانفرنس کریں گے۔ ایئر فورس، پاکستان نیوی کے سینئر آفیسرز ڈی جی آئی ایس پی آر کے ہمراہ ہوں گے۔ سرحدوں کی صورتحال اور پاکستان کے جوابی اقدامات سے قوم کو آگاہ کریں گے۔ پاک بھارت جنگ بندی پر سعودی عرب، جرمنی، یو اے ای سمیت عالمی رہنماؤں کا خیر مقدم۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے کہا کہ امید ہے پاک بھارت جنگ بندی پائیدار امن میں کردار ادا کرے گی۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات کے وزراء خارجہ کا اسحاق ڈار سے رابطہ۔ ایرانی وزارت خارجہ نے کہا کہ دونوں ممالک اس موقع کو کشیدگی میں کمی اور خطے کے پائیدار امن کے لیے استعمال کریں۔ پاکستان بھارت جنگ بندی معاہدے میں مارکو روبیو اور جے ڈے وینس نے واضح فرق ڈالا۔ یہ صدر ٹرمپ کے ویژن اور بصیرت پر عمل درآمد کا نتیجہ ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان ٹیمی بروس کی گفتگو، کہا دونوں ممالک کے وزرائے اعظم سمیت اعلیٰ حکام سے رابطے ہوئے۔ امید ہے مزید بات چیت مؤثر طریقے سے آگے بڑھا سکیں اور یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ایک کے بعد ایک جھوٹ، بھارت دنیا میں مذاق بن کر رہ گیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے 9 مئی کو بین الاقوامی میڈیا کے سامنے بھارتی جھوٹ کا پردہ چاک کیا۔ بھارت نے جھوٹ کا سہارا لیتے ہوئے طیارہ گرنے کی خبر سے انکار کیا۔ کچھ بھارتی میڈیا چینلز نے خبروں کی تصدیق کی، لیکن نریندر مودی میڈیا کو کنٹرول کر کے خبریں رکوا دی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھارتی رافیل طیارے گرانے کے ناقابل تردید شواہد پیش کیے، طیاروں کے نمبرز اور تباہ ہونے کی لوکیشنز بھی دکھائیں۔ پاک افواج نے بھارت کی نام نہاد فوجی قوت کو سخت ٹھیس پہنچائی۔ پاکستان کی مسلح افواج پر ہمیشہ سے یقین رہا ہے، ہم نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا بیان، بولے آج ہماری قوم کا عزم بے مثال ہے، قوم کو خوشی منانی چاہیے، بھارتی جارحیت میں شہید ہونے والوں کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے۔ پاکستان اشتعال انگیزی نہیں چاہتا، امن کا خواہاں ہے، لیکن ہم اپنی خود مختاری پر کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ امید ہے پاک بھارت جنگ بندی دیر پا ہوگی۔ پاک بھارت جنگ بندی کے لیے امریکہ نے بہترین کردار ادا کیا۔ برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل کا بیان، کہتے ہیں پاک بھارت جنگ بندی کے لیے امریکہ اور دیگر دوست ممالک کے کردار کو سراہتے ہیں۔ پہلگام واقعے میں جو بھی ملوث ہے اسے سزا دی جانی چاہیے۔ بھارت کو ثابت کرنا ہوگا کہ دہشت گردی کا واقعہ پاکستان سے ہوا ہے، کہ آپ خود جج بنیں اور فیصلہ کر کے بمباری شروع کر دیں۔
वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का पाक अफवाज को खराज तहसीन, कहते हैं कि पाक फौज के जवानों ने साबित किया कि वो मादरे वतन की दिफा के लिए हर दम तैयार हैं। पाकिस्तान जंग नहीं चाहता, लेकिन जंग मुसल्लत करने की कोशिश की गई तो दुश्मन को भरपूर जवाब मिला। भारत के आसरे पर बलूचिस्तान पर जंग मुसल्लत करने वालों को एक बार फिर सोचना होगा कि वो कहाँ खड़े हैं। मुसल्लह अफवाज की जवाबी दिफाई कार्रवाई से भारत का गुरूर खाक में मिल गया। भारत का ख्याल था पाकिस्तान को रगड़ा देकर अपनी शराइत पर लाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू, कहते हैं भारत की साख पर सवाल आ चुका है। हम जंग का मोमेंटम बढ़ा सकते थे, लेकिन जंग को ब्रेक लगाने वाला ऑप्शन सामने रखा। बातचीत चलेगी तो उससे रास्ते निकलेंगे। बातचीत में सिंतास मुआहिदा, कश्मीर और दहशतगर्दी का मसला ज़ेर गौर आएगा। पाक फौज बहादुर, प्रोफेशनल और बासलाहियत इदारा है। अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय जौहरियत का जवाब सिर्फ गोली से नहीं बल्कि हिकमत से दिया। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का वजीर आजम की यौम तशक्कुर मनाने के फैसले का खैर मकदम। शाहीनों ने दुश्मन के तैयारे गिरा कर दुनिया को पैगाम दिया कि पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। दुनिया ने जान लिया कि पाकिस्तान अपने दिफा में एक कदम भी पीछे नहीं हटेगा। शोहदा की कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देंगे। जंगी जुनून में मुब्तला भारत का गुरूर खाक में मिल गया। फौज पाकिस्तान ने दुश्मन को सबक सिखाया। मोदी ने ट्रंप को दरखास्त की कि हमें बचा लो। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहती हैं अजीम फतह पर आज पूरी कौम यौम तशक्कुर मना रही है। भारत के अवाम मोदी से हजीमत का जवाब मांग रहे हैं। दुनिया पाक फजाइया को बेहतरीन फजाइया करार देने पर मजबूर है। पाकिस्तान पुरान कौम है, हम जंग नहीं चाहते, लेकिन हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी न समझा जाए। कल पाकिस्तान ने साबित किया कि जंगे तादाद से नहीं जीती जाती। पाकिस्तान ने राफेल तैयारे गिराकर भारत का गुरूर खाक में मिलाया। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का यौम तशक्कुर के मौके पर नारोवाल में निकाली गई रैली से खिताब, कहा कि पाकिस्तान ने साबित किया कि शाहीनों का मुकाबला दुनिया में कोई नहीं कर सकता। LOC पर हमारी अफवाज ने भारतीय चौकियों को निशाना बनाकर भागने पर मजबूर कर दिया। पाक फजाइया ने दुश्मन को अपनी सलाहियत से शिकस्त फाश किया। आज पूरी दुनिया पाकिस्तान की हिकमत अमली और सलाहियत की तारीफ कर रही है। साबिक सफीर और पाकिस्तान के खुसूसी नुमाइंदा अफगानिस्तान मोहम्मद सादिक की अफगानिस्तान के वजीर दाखिला खलीफा सिराजुद्दीन हक्कानी से मुलाकात हुई। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के माबैन 5वें वज़ीर खारजा मुलाकात में होने वाले इक़दामात पर तबादला ख्याल। मोहम्मद सादिक ने मुलाकात में इजहार ख्याल करते हुए कहा, पाकिस्तान हमसायों के साथ बाहमी एहतराम और तामीरी इश्तराक पर मबनी अच्छे ताल्लुकात का ख़्वाहां है। वो भारत जो कह रहा था हम बातचीत नहीं ताकत के जरिए मसला हल करेंगे, पाकिस्तान के जवाबी हमलों के बाद सीज फायर के लिए तैयार हुआ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने भारत को मुज़ाकरात की मेज पर लाना बड़ी कामयाबी करार दे दिया। बोले, अफवाज पाकिस्तान की कामयाब कार्रवाई के बाद सिर्फ भारत ही नहीं दुनिया पर वाज़े हो गया कि हम अपना दिफा करना जानते हैं। उम्मीद है हुकूमत जीती हुई जंग मुज़ाकरात की मेज पर नहीं हारेगी। पाकिस्तान को भारत पर बढ़तरी हासिल हो चुकी। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान की गुफ्तगू, कहा कि वक्त आ चुका मसला कश्मीर पूरी क़ुव्वत से उठाया जाए। कौम कश्मीर पर कोई समझौता कबूल नहीं करेगी। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर पर पेशरफ्त होनी चाहिए। पाक भारत कशीदगी में कमी और जंगबंदी के बाद पंजाब हुकूमत ने तालीमी इदारे दोबारा खोलने का ऐलान कर दिया। महकमा स्कूल एजुकेशन अथॉरिटी ने सर्कुलर जारी कर दिया। कल बरोज पीर से सूबे भर के तमाम सरकारी और निजी स्कूल मामूल के मुताबिक खुलेंगे। फैसले का इतलाक तमाम अजला और तालीमी इदारों पर होगा। स्कूलों को इस हवाले से बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी सरकारी दौरे पर रूस पहुंच गए। रूसी फेडरेशन काउंसिल में रूस पाकिस्तान फ्रेंडशिप ग्रुप के सरबराह शेजो व्लादिमीर ने यूसुफ रजा गिलानी का इस्तकबाल किया। दौरे के मौके पर चेयरमैन सेनेट रूस में आला हुकाम से मुलाकातें भी करेंगे। हमारे रूस के साथ पार्लिमानी ताल्लुकात बहुत मजबूत हैं। स्पीकर फेडरेशन काउंसिल रशिया वेलेंटीना मेटोविंको की दावत पर रूस आया हूं। दौरे पर रवानगी से कबल चेयरमैन सेनेट का सरकारी टीवी को रूस के दौरे से मुतालिक इंटरव्यू। विफाकी वज़ीर दाखिला का जिना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास प्रोजेक्ट का दौरा। वज़ीर दाखिला ने प्रोजेक्ट पर जारी तामीराती सरगर्मियों का मुआयना किया।
محسن نقوی کا بارشوں کے باوجود ترقیاتی کام کی رفتار اور معیار پر اطمینان کا اظہار۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا انڈر پاس کے قریب زیر تعمیر پل کا بھی معائنہ۔ رواں ماہ کے دوران 100% کام مکمل کرنے کی ہدایت۔ جناح اسکوائر مری روڈ انڈر پاس کا افتتاح 22 مئی کو کیا جائے گا۔ نور مقدم قتل کیس میں مجرم زاہد جعفر کی سزائے موت کے خلاف اپیل سماعت کے لیے مقرر۔ سپریم کورٹ میں جسٹس ہاشم کاکڑ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 13 مئی کو سماعت کرے گا۔ مجرم کے والد ذاکر جعفر کی بریت کے خلاف اپیل بھی سماعت کے لیے مقرر۔ کیس میں سزا یافتہ شریک مجرمان کی اپیلوں پر بھی سماعت ہوگی۔ مجرم زاہد جعفر نے نور مقدم کو اسلام آباد میں تشدد کے بعد قتل کر دیا تھا۔ آئندہ مالی سال کا بجٹ 2 جون کو پیش کیا جائے گا۔ IMF کے مطالبے پر درآمدی گاڑیاں سستی کیے جانے کا امکان۔ ذرائع کے مطابق 850 cc تک کی چھوٹی اور 1800 cc تک کی بڑی گاڑیوں پر کسٹم ڈیوٹی میں 5 سے 3% تک کمی کی تجویز۔ بجٹ میں تجاویز کی منظوری سے گاڑیوں کی قیمتوں میں نمایاں کمی متوقع۔ صارفین کو براہ راست ریلیف ملنے کا امکان۔ پاک بھارت جنگ بندی اور فلائٹ آپریشن بحال ہونے کے باوجود پروازوں کا شیڈول بری طرح متاثر۔ ملک بھر کی 150 پروازیں منسوخ، درجنوں پروازیں غیر یقینی صورتحال کا شکار۔ رپورٹ کے مطابق کراچی کی 45، لاہور کی 38 اور اسلام آباد کی 40 پروازیں منسوخ ہوئیں۔ ملتان کی 10، پشاور کی 11 اور سیالکوٹ کی 6 پروازیں منسوخ کی گئیں۔ بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم کے دورہ پاکستان کا امکان روشن۔ بنگلہ دیشی کرکٹ بورڈ کے دورے کے لیے گرین سگنل دے دیا۔ پاکستان کے خلاف T20 سیریز کے 5 میچز 25 مئی سے 3 جون تک فیصل آباد میں کھیلے جائیں گے۔ اس سے قبل بنگلہ دیشی ٹیم شارجہ میں متحدہ عرب امارات کے خلاف 2 T20 میچز 17 اور 19 مئی کو کھیلے گی۔